سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے پاک فوج ملٹری. تو اسی سے ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ کرنل صاحب ایک کنویں میں گر جاتے ہیں. تو ایک سپاہی دیکھتا ہے کہ کرنل صاحب کنویں میں گر گئے ہیں تو وہ بھاگا بھاگا آتا ہے, رسی ڈالتا ہے کنویں میں, کرنل صاحب کو کھینچتا ہے کہ کرنل صاحب باہر آئیں. تو جیسے ہی کرنل صاحب کنویں کے کنارے پہ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے سر, سلیوٹ کرتا ہے. تو کرنل صاحب پھر دوبارہ سے اندر کنویں کے اندر گر جاتے ہیں. دور بیٹھا ایک شخص دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, وہ تمہارا سینئر ہے, تمہیں ہر بار اس کو سلیوٹ کرنا پڑے گا. کوئی کرنل سے بڑے لیول کا کوئی بندہ لے کر آؤ جو کہ کرنل صاحب کو کنویں سے باہر نکالے. تو وہ کہتا ہے بریگیڈیئر صاحب کو کہ سر کرنل صاحب کنویں میں گر گئے ہیں, باہر نکالنا ہے, تو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے, تو آپ سر آئیں ذرا باہر اور رسی کھینچے تاکہ آپ کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے کرنل صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. تو کرنل صاحب کو رسی ڈالتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کھینچتے ہیں. جب بریگیڈیئر صاحب کھینچتے ہیں تو کرنل صاحب جب بریگیڈیئر صاحب کو دیکھتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب نے رسی پکڑی ہوتی ہے, کرنل صاحب کنویں پہ آتے ہیں اور کنویں میں بریگیڈیئر صاحب کو دیکھ کے کہتے ہیں سر. کرنل صاحب پھر کنویں کے اندر گر جاتے ہیں. تو اس کے بعد نا آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں, نہ کوئی کرنل صاحب سے بڑے رینک کا آفیسر لا سکتے ہیں, نہ کوئی کرنل صاحب سے چھوٹے رینک کا آفیسر لا سکتے ہیں. تو کرنل صاحب کنویں کے اندر سے آواز دیتے ہیں کوئی سویلین لے آؤ, کوئی سویلین. تو اس وقت سب کی جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سویلین لے آؤ جو کہ نکال سکے ہم سب کو کنویں کے اندر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ خوش شکل آپ کو پھل دکھایا گیا. اچھا جی, کوئی سویلین لے آؤ, بڑی کوشش کر لی, کہیں سے پیسے نہیں ہو رہے. صرف عمران خان جو ہے نا, آپ دیکھ بھی رہے نگہبان پاکستان تھے عمران خان, یہی اگر کہے گا تو دیکھنا کس طرح پیسے آتے ہیں. اب کہیں گے پچھلی دور میں گئے تو پچھلا اس کا دور نہیں تھا, یہ باجوے کے موڈے کے اوپر بیٹھ کے آیا ہوا تھا. نام آنے تو بکری بات ہے, پچھلا اس کا دور نہیں تھا. تھوڑا بہت اس نے اس کے باوجود جس طرح ہاتھی کے پاؤں میں ایک دو سنگل باندھ دیتے ہوئے ایک دو دفعہ ٹرائی کرتا, وہ کہتا میرا مقدر یہی ہے. اس کے بعد رسی باندھ دو تو پھر بھی نہیں وہ بھاگتا. یہی حال تھا کہ اس کے پاؤں میں سنگل تھا, پھر جب ہلکی سی رسی ہوئی تو یہ آپ سے باہر ہوا وغیرہ وغیرہ. فوجی آپس میں کہتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ اس کو کہا تھا, اس کو باجوے نے سمجھایا بھی تھا یہ تھوڑی دیر, یہ بات تو صحیح کہ یہ تھوڑی دیر ہے الیکشن میں تجھے پھر جتوا دیں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن نہیں ماننا تو ضدی تھا, ضدی پٹھان تھا. اچھا جی, پھر نیازی اور فریدی بھی آیا ہوا, چلو وہ بھی آگے دیکھ لے. اصل میں اس کے وہ جو این جی او سے نے کھولی نا ہوٹل دبئی میں, برباد ہو گیا اس کا, ساری 10-15% سیل رہ گئی. تو اتنے اخراجات ہوتے تو کس طرح کرے گا. اور وہ کب تک اپنے دماغ, وہ کہتا مرزا وہ جو ڈپٹی چیئرمین تھا اس کو, اور شاہین افریدی کو, دونوں اس کے دماغ ہے, کب تک ان کے پیسے لگا لگا کے کاروبار کرے گا. آپ تو بیچارہ کنگلا شادیوں پہ بھی یہ وہ دیکھیں گے. پولیٹیکل تڑکا ہو گیا, کھڑکا دڑکا. ایک بات یہ ہے کہ مجید قریشی جو میں نے ذکر کیا تھا, کسی وجہ سے خود ہی میرے پہ قادیانیت کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ تو پکا قادیانی ہے, تو پکا لاہوری احمدی ہے, تو پکا فلانا مرزائی ہے, تو لگ جاتے ہیں. جس کی وجہ سے نہیں, وہ آج کل ہر ایک نے اٹھایا ہوا کہ بھٹو کو ننگا کر کے انہوں نے فوٹویں بھی بنائی تھی, فلمیں بھی, گل نے بھی کہا, وہ اس نے عمران ریاض نے بھی کہا, تو فلانے نے بھی کہا, تو ٹمکانے نے بھی کہا. اچھا جی, چلو جی, ہمیں بھی بتا تھا لیکن نہیں کہا. شیخ زاید اسپتال کے سٹاف کی تنخواہ پچھلے 5 ماہ سے نہیں ملی. لاہور والا قوت مر گیا, زندہ ہوتا تو پھر اس کا بیٹا تو ہے نا, وہ بھی دے لے کہ یہ آپ نے اسپتال جو دے دیا, تنخواہیں کریں گے. جب گورنمنٹ نے کٹ لگا دیا اکری نے اورنگزیب نے, تو کیا کیا جائے گا. جو عمران خان کے لیے دعائیہ سروس ہوئی تھی کرسچنوں نے, نہیں دعائیہ تقریب تھی وہاں پہ, باجی علیمہ گئی تو شیر افغان, باقی سارے کہ نا وہ گوہر ایوب, یہ تھا شبلی فراز, ان کی نکیاں بھاگ گئی تھی, ان کی بہنیں گھر سے بھاگ گئی تو ان کو ڈھونڈنے گئے تھے. صرف شیر افغانی وہاں پہ تھا, ڈر کی وجہ سے ان کے پیچھے سے. یہ ہوتا ہے پھر اسرائیل اور ایران کے جو ہے نا بڑھ گئی حالات کافی, یہ انٹرنیشنل نہ ہو جائیں, اس کو بچا کے یہ اللہ رکھے. اچھا جی, رانا صاحب نے کیا کیا, رانا صاحب نے کلئی کھول دی. انہوں نے کہا جی ہمیں ہرانا تھا,
ये मिला हुआ मुनीरा, तो ये वो तो हमारी इस वजह से हार गई। पब्लिक इतनी नफरत नहीं करती थी, जो कि जल्दी जल्दी केस करके और उसका 9 मई करके इन्होंने ये कर दिया। तो ये राणा साहब और जवेद लतीफ़ डेली आके मंजी ठोक रहे हैं। हाँ जी, मंजी ठोकना, इसको ये देख लें तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ें आ रही हूँ इंशाल्लाह ताला पक्की हो जाएगी। आपके कंटेंट से मालूम होता है, कंटेंट्स से मालूम होता है कि आप क्या सोच रहे हो या आप क्या चाहते हो। ये आपने कमेंट्स में बताना है, फिर मुझे पता लग जाता है कि आप क्या चाहते हो। हर तरह का हर माल मिलेगा, लगाने वाले को मिलेगा, आप करें तो सही। आप कमेंट्स से आपको पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हो। क्यों शाही पाकिस्तानी आई लव यू। अच्छा जी, वो जो अफगान गनी डबल लाइव लव यू। आलिया हमजा सनम जुवैद को 14 दिन का रिमांड दिया। वो इधर आग लगा रही थी, लिबर्टी में भी लगा रही थी, शादमा थाने का भी, कोर कमांडर का भी, तो मियाँ अली में भी जाके उन्होंने आग लगा दी। तो 14 दिन का रिमांड दिया। क्या इस मुल्क में होएगा, अदालतें बस उसको अपनी पड़ी हुई कि मुझे एक्सटेंशन दे दो यार, क्या न, बस मैं अब कोशिश दामन हाथ से छूट जाता है। इसमें मेमोरी छोटी आप ही बंद हो जाएगा, बोल दे ही बंद हो जाएगा। खान चीख चीख के कह रहा है, खान भौंक भौंक के कह रहा है, कोर कमांडर के सीसीटीवी किधर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीसीटीवी किधर गए, ओ खत डालो, लिखो, अदालतों को लिखो कि ये सीसीटीवी लाओ, फलाना लाओ, टमकाना लाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता। उनकी भाग गई है ना छोटी निकियाँ, सबकी भाग गई, उसको लेने गए कि सीसीटीवी के ऊपर ही खत लिख दो, रिट कर दो, किसी जगह जाके किसी कोर्ट में रिट कर दो। लेकिन ये तो अपने लगे हैं ना, बस इनको प्रिविलेज जो मिल रहे हैं तो उसी के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल इसको यहीं पे क्लोज ने मीटर भी आ गया, कहते बस कर, तड़का ज़्यादा ला देता है, सड़ गया ही प्याज।